تو امام حسین نے اپنے قافلے والوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور سب کے سامنے رات کو ایک خطبہ دیا. کہا کہ اے میرے عزیزوں جانثاروں، یہ صرف اور صرف میرے خون کے پیاسے ہیں. میں نے ان کے ساتھ بہت ساری باتیں کی، بہت سارے ان کو باتیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے ان کو کوئی بات پسند نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، لہذا تم میں سے جو میرے ساتھی ہیں وہ اٹھ جائیں. جو قافلے میں جگہ جگہ سے شریک ہو گئے تھے، آوان و انصار سے کہا کہ تم میں سے ایک آدمی اٹھ جائے اور میرے خاندان والوں میں سے ایک آدمی اٹھ جائے. اہل بیت دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور مختلف علاقوں میں چلے جائیں. کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی مکہ میں چلے جائے، کوئی مدینے میں چلے جائے، کوئی دمشق میں، کوئی بصرہ میں، اپنی اپنی زندگیاں خوشیوں سے گزارے اور مجھے اس میدان میں تنہا چھوڑ دے، میں اپنا معاملہ خود نپٹ لوں گا. یہ مولا حسین کی دریا دلی تھی. آپ کے خطبے کے بعد آپ کے انصار، آپ کے آوان، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی جو تھے وہ کھڑے ہو گئے. کہا واللہ حسین، اگر ایسا ہو گیا کہ ہم کربلا کے باہر ایک قدم بھی رکھے تو قیامت تک آنے والی نسل ہم پر لعنتوں کی پھٹکار برسائیں گی. ہم ہرگز یہ نہ کر سکیں گے. مولا حسین آپ کو ہم یہ عہد دیتے ہیں کہ جب تک آپ کی یہ انصار زندہ ہے، آپ تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کے خاندان کا ایک شہزادہ بھی میدان جنگ میں ہم اترنے نہیں دیں گے. اور ان انصار نے، ان ساتھیوں نے اس بات کو پکا کر کے بھی دکھایا. جب 10ویں محرم کی صبح ہوئی، اس کو قیامت صغریٰ کہا گیا ہے. کربلا کے میدان میں جب یہ 10ویں محرم عاشورہ کا دن جسے کہتے ہیں، جمعہ کا دن تھا. اتفاق ہے وہ جمعہ کا دن ہے، عاشورہ ہے، 10ویں محرم ہے، اور 3 دن کی پیاس اور بھوک کی شدت بھی ستائی جا رہی ہے. رات بھر مولا حسین نے عبادت میں گزارا ہے اور صبح اٹھ کر کے جب آپ کھڑے ہوئے تو باہر خیمے کے دیکھا کہ وہاں صفیں لگی ہوئی ہیں، پرچم لہرا رہے ہیں، اور یزیدی سپہ سالار اپنے سپاہیوں کو تربیت دے رہے ہیں کہ تیر کس طرف سے چلائے جائیں، کس طرف سے لڑائیاں ہوں گی، کس طرف سے ریزے مارے جائیں گے، تلواریں چلائی جائیں گی. امام حسین نے دیکھا اور اس کے بعد کہا اب تو یہ آخری مقام تک پہنچ چکے ہیں، یعنی اب جنگ ہی کرنا چاہتے ہیں. امام حسین پھر سے اپنے گھر والوں کو 10ویں محرم کو جمع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تم اگر چاہو تو ابھی اپنا راستہ بدل لو، تم چلے جاؤ، میں ان کے ساتھ نپٹ لوں گا. لیکن ایک بھی ساتھی آپ کی طرف سے جانے کو تیار نہیں ہوا. پھر یہ صبح کے بعد ہی سے معاملہ شروع ہوئے. عمرو بن سعد جو صحابی کا بیٹا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے 4000 کا لشکر لے کر جو آیا تھا، پہلا تیر خیمہ حسین کی طرف چلاتا ہے اور جنگ کا اعلان کرتا ہے. کہتا ہے تم میں سے اگر کوئی پہلوان ہو تو آؤ، ہم اپنے پہلوانوں کو بھیجتے ہیں، یہ کے بعد دیگر مقابلہ ہوگا. اس کے اعلان کے بعد لوگوں میں یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ خیمہ حسین کی طرف آنے والا پہلا تیر عمرو بن سعد کی طرف سے تھا. مسلمانوں میں جنگ چھیڑنے والا مسلمان ہی تھا. قتل کی ابتدا کرنے والے یزیدیوں کی طرف سے تھے. امام حسین کے ساتھی سب جمع ہو گئے. سب سے پہلے جو میدان میں اتر رہے تھے وہ حر بن یزید ہی تھے، جو مولا حسین کا راستہ روکے تھے. لیکن سب سے پہلے امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں مجھے آپ اجازت دیں، میں جاتا ہوں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. حر بن یزید جو یزید کی فوج کی طرف سے آئے ہوئے تھے، لیکن اب مولا حسین کی طرف سے مجاہد اسلام بن کر لڑنے کے لیے نکلے. اور جب گھوڑا لے کر اپنا ان یزیدیوں کی طرف سے آئے اور انہیں للکارا، ان کی ماؤں کو، ان کے باپوں کو پکار کر کہا کہ اگر تم اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا چاہتے تو کاش حسین کے تلووں کو دیکھ لیتے، کاش اس نسب کو دیکھ لیتے، تمہیں روح کا بھی اور دل کا بھی سکون ملتا. ان کی باتیں اس قدر سخت تھی کہ انہوں نے کوفیوں کو ان کی اوقات یاد دلا دی. انہیں اتنے تانے مارے کہ وہ آگ بگولا ہو گئے. پھر حضرت حر کے ساتھ جو لڑائی ہوئی، بہت سخت لڑائی ہوئی. میں نے تاریخ میں آج پڑھا، پتا چلا وہ تنہا حر بن یزید تھے جنہوں نے 120 یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا. ایک شیر
جس کو صرف ایک دن کی نسبت حاصل ہوئی حسین سے. ہاں اندازہ کرو, جس کو ایک دن کی نسبت حاصل ہوئی ہو وہ 120 کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے, اور جس کے جسم میں خون حسین دوڑ رہا ہو وہ یقیناً پوری دنیا پر بھاری ہے. کربلا کا میدان یہ اہل بیت کے امتحان کا میدان تھا. اگر انہیں جوہر دکھانا ہوتا تو پھر دنیا کا کوئی پہلوان ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے کہ جن کے گھر میں 9 سال کی عمر میں حیدر کرار کو میرے آقا نے یہ دعا دی تھی کہ مولا اس کے بازوؤں میں طاقت عطا فرما, اس کی ٹانگوں کو مضبوط فرما. تم نے کیا تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے بعد وہ پھاٹک, وہ دروازہ جس کو اس زمانے کے 40 صحابہ نہیں اٹھا پاتے, تنہا علی مرتضیٰ نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا تھا. فاتح خیبر وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جس کی طاقت کا کون اندازہ کر سکے گا. سچ کہا جس نے بھی کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, شیر مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کوئی جوان ہے ہی نہیں سوائے حیدر کرار کے. شیر کا مطلب یہ ہوتا ہے, شیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی جوان ہے ہی نہیں سوائے علی کے, اور کوئی تلوار ہے ہی نہیں سوائے ذوالفقار کے. حیدر کرار کی تلوار کا نام ذوالفقار ہے. اس گھر میں پرورش پانے والا وہ حسین ابن علی, اس خاندان کی عظمت کو کروڑوں صلا. وہ تو امتحان دینے کے لیے گئے تھے, طاقت ہی دکھانا ہوتا نہ جانے کتنے سمندر اپنی مٹھیوں میں سمو لیتے. طاقت ہی دکھانا ہوتا اور طاقت کا ایک جلوہ بھی دیکھنا ہو تو اجمیر کی دھرتی پر جا کر دیکھو. اسی حسین کا بیٹا کئی 100 سالوں بعد آ کر ان ظالم پاکھنڈیوں کو دکھایا تھا کہ جب حسین کا بیٹا 800 سال کے بعد اپنی مٹھی میں انا ساگر کو جمع کر سکتا ہے تو میرا بابا حسین پوری فرات کو کیوں نہیں جمع کر سکتا. یہ ان کے امتحان کی گھڑی تھی. کربلا ان کے امتحان کا وقت تھا, طاقت اور زور آزمائی کا نہیں. بہرحال میرے عزیز حر بن یزید کی اس جوان مردی کو دیکھ کر میں آج اش اش کرتا ہوں کہ ایک گھوڑے پر بیٹھا ہوا تنہا آدمی 120 کو کیسے مار سکتا ہے. میں نے بہت سوچا تو پتا چلا کہ رب تعالیٰ کی جب حمایت حاصل ہو جائے تو 120 کیا 1000 بھی آئے تو وہ کاغذی شیر ہے, بلبلے کی طرح اڑ ہی سکتے ہیں, زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ کریم جس کی مدد کے لیے آئے. اور ہم نے ایسے کاغذ کے سانپ بھی بہت دیکھے, کاغذ کے شیر بھی بہت دیکھے. حیدر کرار کا شیر ہونا اور ہے, خاندان رسول کا شیر ہونا اور ہے, اور ڈرائنگ روم کا شیر ہونا اور ہے. میرے عزیزو, حر بن یزید لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما گئے. زہیر بن قیم جو راستے میں امام حسین کے ساتھ آئے تھے وہ میدان میں آئے اور انہوں نے اپنی طاقت کے اعتبار سے بھرپور لڑائیاں کی اور جام شہادت نوش کیا. مسلم بن اوسجہ اسدی صحابی رسول ہیں. حضرت حبیب ابن مظاہر یہ آئے, یہ بھی کربلا میں شہید ہونے والے 5 صحابہ کا نام میں عرض کرتا ہوں. انس بن حارث رضی اللہ تعالی, یہ صحابی رسول ہیں, اور حضرت حبیب ابن مظاہر, حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت حانی بن عروہ جو امام مسلم کے ساتھ کوفہ میں قتل ہوئے تھے وہ بھی صحابی رسول تھے. اور 5ویں حضرت عبداللہ بن بختر حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 5 صحابہ ہیں جو مولا حسین کی رفاقت میں شہید ہوئے. اور امام حسین کے رفقا میں جو لوگ شہید ہوئے تھے اور ان کے ساتھیوں میں جو شہید ہوئے تھے ان کی تعداد بھی ایک لمبی ہے. اس کے بعد میرے عزیزو جب سب ساتھیوں نے اپنی جان دے دی تو اب خاندان اہل بیت سے جو لوگ نکلے اس میں پہلے حضرت علی کے بیٹے یعنی امام حسین کے اور بھی بھائی میدان میں تھے. حضرت امام حسین کے جو بھائی موجود تھے اس میں عباس ابن علی, عبداللہ ابن علی, محمد ابن علی, ابو بکر ابن علی, عثمان ابن علی, جعفر ابن علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو مولا علی کے بیٹے ہیں, آپ کی دوسری زوجوں سے, دوسری ازواج سے جو پیدا ہوئے امام حسین کے بھائی ہیں.
اور ان سب لوگوں نے امام حسین کی رفاقت میں سفر بھی کیا اور کربلا کے اس میدان میں اپنی جمع مردی بھی دکھائی. ایک کے بعد دیگر حیدر کرار کے جوان شہزادے کربلا کے میدان میں حاضر ہوتے رہے. دوپہر کا وقت قریب آنے کو تھا. میرے عزیز و خاندان اہل بیت سے تقریباً 18 لوگوں کی شہادت ہو چکی تھی. 18 لوگ, کوئی کبھی ایک جاتا, کبھی 2 جاتے, کبھی 3 جاتے, اس طرح سے یہ نرغوں میں چلے جاتے. لیکن میرے عزیزوں, جتنی بھی تاریخ آپ دیکھیں, یہ جب جب گئے یزیدیوں میں سے 100 سے کم تعداد میں نہ زخمی کیا, 100 سے کم لوگوں کو نہیں, 100 سے زیادہ ہی یا تو زخمی کیا یا ان کو موت کے گھاٹ اتار کر کیا ہے, 100 لوگوں کو. اور اگر ان کو پانی پلایا گیا ہوتا, ان کو کھانا کھلایا گیا ہوتا, اور پھر وہ لوگ 100 کی تسبیح گنتے رہتے, 22,000 بھی 2 دن میں ختم ہو جاتے. ہاں, وہ گنتے رہ جاتے. لیکن یہ بھوکے اور پیاسے خاندان اہل بیت کے شہزادوں کو امتحان میں ایسا گزارا گیا. میرے عزیزوں, یہ خاندان اہل بیت سے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے شہزادے جب شہید ہوئے تو وہ وقت بھی آیا جب مولا حسین کے عزیز ترین بھتیجے امام قاسم, جن کی عمر 19 سال کی ہے, امام حسن مجتبیٰ کے بڑے بیٹے, جن کا مستقبل مولا حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ سے تھا, امام حسین کے وہ داماد بھی بننے والے تھے. 19 سال کی قریب جوانی میں خیمے میں وہ جب تشریف لائے, حضور امام عالی مقام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ چچا جان مجھے اجازت دے. امام حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا میرے مرحوم بھائی کی تم آخری نشانی تھے, میں تمہیں دیکھ کر میرے حسن کو یاد کرتا تھا. وہ بھائیوں میں جو الفت و محبت تھی امام حسن اور امام حسین, ان کی شہادت کے بعد امام حسین ہمیشہ امام قاسم کو ساتھ رکھتے تھے. امام قاسم کو دیکھا تو رو پڑے. امام قاسم نے کہا مرضی مولا یہ ہے میرے چچا, اگر ہمارے ساتھیوں نے قربانی دی ہے تو کل کو کوئی یہ نہ کہے اہل بیت سے کسی کی شہادت نہیں ہوئی, خاندان رسول سے کوئی قربانی نہیں دیا. میری گردن حاضر ہے. اور مولا حسین سے اجازت لے کر امام قاسم میدان میں آئے. پورے کربلا کی داستان اپنی جگہ پر, 19 سال کے جوان شیر کی داستان اپنی جگہ. یہ رجزیہ اشعار جو پڑھتے تھے, کئی لوگوں کے اندر کھلبلی مچ جاتی. پکارا کوئی کوفیوں میں ایسا ہے جو یہ اعلان کرے انا الذی سمتنی حیدرا, انا الذی سمتنی امی حیدرا. کوئی ہے کوفیوں میں جو یہ اعلان کرے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا. وہ تو امام قاسم کے پاس ہی تھا کہ وہ علی مرتضیٰ گنگناتے تھے کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کا مطلب جانتے ہو, وہ شیر ببر, وہ جو ہر ایک پر غالب آ جائے, بلکہ جس کی دہاڑ سن کر کے کئی لوگوں کے بہت کچھ ہو جائے, اس کو حیدر کہا جاتا ہے. حضرت امام قاسم نے جب یہ دہاڑا تو عمرو بن سعد نے اور قافلے کے سپہ سالاروں نے ایک بہت نامی گرامی پہلوان کو بلایا جس کا نام ازرق تھا. اس کو بلایا اور کہا کہ تو یزید سے ہر مہینے 10,000 درہم وظیفہ پاتا ہے. اتنا بڑا پہلوان تھا. کہا کہ جا مقابل میں. اس نے کہا میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس جیسے چھوٹے لڑکے سے لڑوں. میں ملک شام کا سب سے بڑا پہلوان, اور تم 19 سال کے بچے سے مجھے لڑنے بھیج رہے ہو. پھر اس نے آ کر کے کہا کہ قاسم کوئی بڑا ہو تو بھیجو. امام قاسم نے کہا کہ تیرے خیمے میں جو چھوٹا ہے یا جو جسے تو سمجھتا ہے اسے پہلے بھیج تاکہ میں اپنے جوہر تو تجھے دکھاؤں. اس نے کہا کہ اگر تو مجھ سے لڑنے کی خواہش رکھتا ہے تو میرے بیٹے ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک پہلوان ہیں, ان سے پہلے لڑ. 4 بیٹے تھے, چاروں کے چاروں پہلوان تھے. یا ازرق نامی پہلوان کے 4 بیٹے تھے, اور اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا امام قاسم کے ساتھ لڑنے کے لیے. اور اس کے بیٹے وہ ہاتھی کی طرح چوڑے تھے, اونچے چوڑے. اور
یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بڑے جسم کا باڈی بلڈر پہلوانی ہوتا ہو، اندر سے کپاس بھی بھری ہوتی ہے۔ آیا ایک بڑا بیٹا اور امام قاسم کے ساتھ لڑنے لگا۔ امام قاسم کے اندر وہ پھردیلا پن تھا کہ کوفہ کے لوگ جنہوں نے جنگ کے مناظر کو روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امام قاسم جب گھوڑے پر اپنی پشت بدلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے آسمان پر بجلی چمک رہی ہے۔ وہ اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے جب گھوڑے کو ادھر سے ادھر کرتے تو اتنی تیزی تھی کہ بجلی کی طرح تیزی، اور منٹ نہیں گزرے کہ اس کا سر زمین پر لے آیا۔ ایک بیٹا گیا، دوسرا آیا، دوسرے کو موت کے گھاٹ اتارا، تیسرا آیا، تھوڑی سی بھی زیادہ دیر نہیں گزری، تیسرا بھی موت کے گھاٹ اترا، چوتھا آیا، چوتھا بھی، چار کو انہوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا تھا۔ 19 سال کا جوان اب للکارنے لگا، کہاں ہے ازرق؟ اس پہلوان کو بلاؤ جو 10,000 درہم یزید سے کھاتا ہے۔ میرے عزیزوں، 10,000 کھانے والا 3 دن کے بھوکے شیر کے سامنے کیا مقابلہ کرتا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں بہت نیتاؤں سے مت کھاؤ، طاقت چلی جائے گی۔ وقت کے ظالم یزیدیوں کے ساتھ بہت نذرانے مت لو، روحانیت مر جائے گی، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تم پیل پیکر ہو جاؤ، باڈی بلڈر ہو جاؤ، لیکن کھاتے کہاں سے ہو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ کس کا کھاتے ہو؟ ہاں، دنیا کا کھانے والے ہم نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے اونچے چوڑے ہوں لیکن ان کی روحانی طاقت نہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ کے قدموں کی ایک سوکھی روٹی کھانے والا بھی چٹائی پر بیٹھتا ہو لیکن لوہے محفوظ کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ طاقت اسے کہتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے چھن کر آ رہی ہے۔ وہ ازرق نامی پہلوان آیا اور اسے غصہ اتنا تھا کہ میرے 4 جوان بیٹوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا۔ آخر یہ ہے کون؟ اب تک تو نہ نام سنا تھا، نہ پرچار، نہ چرچا تھا۔ میرے عزیزوں، کتنے ایسے خاندان رسول کے شہزادے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی تلوار بازی اور جوہر دکھانے کے لیے میدانوں میں آتے نہیں تھے، لیکن یہ چھپے ہوئے شیر جس دن میدان میں آئے، تاریخ کے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یزیدیوں کو آج بھی خوف لگتا ہے قاسم کی تلوار سے، علی اکبر کی بھی تلوار سے۔ مولا حسین امام حسن کے یہ بیٹے جب ازرق نامی پہلوان سے لڑنے لگے، تھوڑا مقابلہ سخت ہوا۔ آپ نے 19 سال کی جوانی میں اتنے نامی گرامی پہلوان سے کہا، ازرق میں نے تیرا نام تو بہت سنا، میرا نام تو نے نہیں سنا، میں تیرا نام تو بہت سنا کہ تو پہلوانی کا بہت بڑا شہسوار ہے، تو بڑا ہی امیر ہے پہلوانوں کا، لیکن تیرے گھوڑے کی زین باندھنے کا بھی طریقہ تجھے نہیں معلوم ہے۔ تو گھوڑے پر جس انداز سے بیٹھا ہے ایک عام فوجی بھی نہیں بیٹھتا۔ اس کی یہ بے عزتی تھی، یہ اس کی ذلت تھی۔ گھوڑے کی نکیل باندھنا نہ آنا یہ پہلوانوں کی ذلت ہے، یہ جنگ میں آنے والوں کی ذلت ہے۔ جیسے ہی یہ تانا مارا اس کو دل پر لگی بات، وہ اپنے گھوڑے کی زین کو باندھنے کے لیے نیچے کیا گرا، امام قاسم نے تلوار اٹھائی اور سر کو الگ کر دیا۔ اس جنگ کے میدان میں یہ تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں جیسی ازرق کا سر جدا ہوا، کوفیوں میں کوہرام مچ گیا اور کہا ایک ایک کے بعد جاتے رہو گے، ایسی کٹتے رہو گے، اس قاسم کو دوبارہ جانے نہ دینا۔ مولا حسین دیکھ رہے تھے اپنے خیمے میں، امام قاسم ان 5 کو موت کے گھاٹ اتار کر دوڑتے ہوئے خیمے کی طرف آئے، لیکن ایک ہی بات تھی، کہتے یا اماں العطش العطش، چچا بہت پیاس لگی ہے، بہت پیاس لگی ہے۔ مولا حسین تھپکیاں دیتے اور کہتے بیٹا تھوڑا اور انتظار کرو، میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا ہوگا، تھوڑا اور انتظار کرو۔ واپس پھر میدان میں پلٹ آتے، امام قاسم جیسی آئے، اس بار کوفیوں نے پورا گھات لگا کر کے اور ان کا انتظار کرتے ہوئے جگہ جگہ سے ان کے سینے پر بہت تیز نیزے مارے، اتنا تیز نیزہ مارا تھا کہ سینہ چیرتے ہوئے پیٹھ کی طرف سے نکل گیا تھا۔ امام قاسم
19 साल के जवान को सीना चीर करके रख दिया, और जब वो जमीन पर गिरे तो इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए थे, सीने से नेज़े को निकाला। इमाम कासिम आखिरी हिचकी लेते हुए जब इमाम हुसैन को देखते हैं तो तारीख निगारों ने लिखा है कि इमाम कासिम ने मौला हुसैन के चेहरे को देखकर इतना खिलखिला के मुस्कुराया, इतना मुस्कुराया और अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी कि मौला हुसैन उन्हें देखते रह गए। और जब उन्हें उठा करके लाया गया था, सारे चेहरे देखे जा रहे थे, लेकिन इमाम कासिम का चेहरा अभी भी खुला हुआ था और मुस्कुराता हुआ चेहरा था। हुसैन इब्न अली ने उन्हें जब उठाया, उनका सीना इमाम हुसैन के सीने से लगा था और सर कंधे पर पड़ा हुआ था और पैर जमीन पर घिसट रहे थे। इमाम हुसैन सारे शहीदों के पास लाकर अपने सगे भतीजे को भी सुला देते हैं। यह वो वक्त है जब बार गुजर रहा है अपने अजीजों की मौत का। अली अकबर खड़े हुए, मौला हुसैन के सबसे बड़े बेटे, और इनको हम शबीह पैगंबर कहा जाता था। हजरत अली अकबर के चेहरे के अंदर रसूलुल्लाह का जमाल नजर आता था, मेरे आका की खूबसूरती थी। आपको देख करके लोग अपनी आंखें ठंडी करते। हजरत अली अकबर फौरन तैयार हुए और अपने बाबा से इजाजत मांगी। आपकी उम्र रिवायात में 21 और 22 साल के करीब बताई गई। ये सब वो जवान हैं जिनको सुनने के बाद आज का जवान कम से कम ये दर्स तो ले ले, मेरी जिंदगी 25 साल की हो गई, 35 साल की हो गई, मेरे हाथ से दीन का कौन सा काम हुआ है। लेकिन वो खानदान अहले बैत थे जिनकी 19 साल जवानियां, जिनकी 22 साल जवानियां खिदमत इस्लाम में वक्फ हो गई और उनका खून काम आया और आज तक उनके कसीदे पढ़े जा रहे हैं। मेरे अजीजों, अगर तुमसे कुछ ना भी हो सके, कोई चीज ना भी हो सके, इतनी हिम्मत तो करो कि मेरे मुस्तफा की इज्जत की पहरेदारी करूंगा। जब तक मैं जिंदा रहूं मेरे आका का सदका खा रहा हूं, मेरे आका की इज्जत की हिफाजत के लिए कमर बस्ता रहूंगा। तुम्हारा इतना अहद करना भी तुम्हारी जिंदगी में रौनकें लाएगा, कयामत के दिन तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। अब सुनो, मौला हुसैन के ये बड़े शहजादे सैयदना अली अकबर जब मैदान में गए, लोग कहते हैं कि इनकी पेशानी से ऐसा नूर चमक रहा था कि कूफियों के अंदर बाज लोगों ने ये सोच भी लिया कि अली अकबर के साथ हो जाते हैं। ऐसी खूबसूरती तो हमने कहीं देखी नहीं है। इस खूबसूरती के पीछे वो लोग फरिश्ता हो रहे थे। लेकिन हजरत अली अकबर जब सफों में दाखिल हुए, एक के बाद दीगरे, अब ये हकीकी शहजादा है हुसैन आजम का। ये तन्हा तन्हा मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी सफों में चले जाते हैं। और जब सफों में चले जाते, एक दो नहीं, तकरीबन 20-20, 25-25 जो सफें लगी रहती, सबकी सब दरहम बरहम हो जाती, एक भी सफ बाकी नहीं रहती। हमने वो अक्कासी सुनी है और पढ़ी है। एक शहजादा 20-25 सफों के अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन बुज़दिलों के अंदर मुकाबला करने की ताकत भी नहीं है। ये होता ही रहेगा अहले हक के साथ, क्योंकि अल्लाह की मदद इनके साथ होती है। वो रौब होता है, वो हैबत और जलाल होता है अहले हक के साथ। इसीलिए यजीदी एक के बाद एक मुकाबला करने को तैयार नहीं। अम्र बिन साद शिमर दिलजोशिन ने अब हजरत अली अकबर के लिए ये हरबा अपनाया कि अली अकबर को हमारी सफों में आने दो, सफों में आने दो, कि यहां तक कि वो सफों के दरमियान दाखिल हो गए। तो फिर कूफियों ने हर जगह से हजरत अली अकबर को घेर लिया। उसके बावजूद वो तन्हा घोड़े पर बैठकर कई लोगों के साथ मुकाबला करते रहे। ये दूसरी रिवायत हमने पढ़ी है कि आपने तन्हा उतनी देर में कई लोगों का सर कलम किया, कई लोगों को जख्मी किया, कितनों के घोड़े उधेड़ दिए। उसके बाद दोपहर के वक्त हजरत अली अकबर को घोड़े से गिराया गया और आपके हाथ पैर जकड़ करके आपकी गर्दन मुबारक को अलग किया गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मौला हुसैन के बड़े शहजादे अली अकबर की शहादत है। उस लाशे को भी मेरे हुसैन ने उठाया था। अब वो मंजर भी करीब था जब बीबी सकीना अपने चचा अब्बास अलमबरदार से कहने लगी कि चचा, इससे पहले तो जब भी हमने आपसे कुछ मांगा है हमेशा आपने हमें दे दिया। हमने पानी आज मांगा है, 2 दिन हो गए, हमें पानी क्यों नहीं मिलता? क्या ऐ चचा जान, आप कोशिश करेंगे तो पानी के चंद
कतरे फुरात से नहीं मिल सकते। ये नन्ही सकीना जिसकी उम्र 9 साल की है, अब्बास अलमबरदार जिनकी उम्र 36 साल है, करबला के मैदान में हुसैन आजम के सगे भाई हैं, हैदर कर्रार के बेटे हैं। हजरत अब्बास से अपनी भतीजी का गम देखा न गया, खड़े हो गए, कहा मैं मशकेज़ा भर कर लाता हूं, सकीना तुझे पिला दूंगा। आप निकल पड़े अपना घोड़ा लेकर। शुरू में कुछ सिपाहियों को भी साथ ले लिया और इस कदर तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए फुरात तक पहुंच गए कि दरियाए फुरात से आपने पानी भी भर लिया, मशकेज़ा भी भर लिया, और यहां तक कि 2 दिन का प्यासा तो वो खुद भी थे। हजरत अब्बास पानी लबालब भरा हुआ दरिया का बह रहा था, चुल्लू भर करके आपने सोचा हलक को ठंडा कर लूं, पानी पी लूं। और मशकेज़ा हमारा तो हाल यही है, अगर कोई पानी मंगवाए तो हम पहले पानी पी लेंगे, फिर दूसरे को पानी पिलाएं। पानी अगर नजर आ गया तो अपनी प्यास बुझाए। हजरत अब्बास ने चुल्लू में पानी तो उठाया, लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन की याद आई, बीबी सकीना की याद आई, चुल्लू फेंक दिया पानी का। मुझ पर पानी हराम है कि अगर मैंने हुसैन को पानी नहीं पिलाया, बीबी सकीना को नहीं पिलाया और खुद पी लिया, तो क़यामत के दिन मैं क्या जवाब दूंगा सैयदा कायनात को, फातिमा ज़हरा को। आपने वो चुल्लू पानी का फेंक दिया, मशकेज़ा भर तो लिया। अब खुशी खुशी खीमे की तरफ लौट रहे थे। जब लौट रहे थे, यजीदियों में, कूफियों में कोहराम मच गया। सबों ने ऐलान कहा पानी का एक कतरा भी अगर हुसैन के खीमे की तरफ चला गया, जंग बहुत मुश्किल हो जाएगी, जंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। जितनी अब तक हुई है इससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा ताकत के साथ वो लड़ेंगे, पानी पहुंचने मत दो। कूफी दौड़ते हुए आए, हजरत अब्बास के साथ मुजाहमत हुई, मुकाबला हुआ। उस मुकाबले में पहले हजरत अब्बास का दाना हाथ काट दिया गया, जिस पे पकड़ करके वो ये पानी का मशक ले जा रहे थे, लेकिन हजरत अब्बास अपना कटा हुआ बाजू नहीं देखते, बाएं हाथ में उठा लिया, बाएं हाथ में वो मशक उठाकर चलने लगे। मेरे अजीजों, उन कूफियों ने बाएं मोंढे से तलवार चलाकर वो हाथ भी काट दिया। एक उंगली को अगर तुम्हारे चाकू लग जाए, ब्लेड लग जाए, तुम दर्द से कराहते हो, पट्टियां बांधते हो और उस हाथ से छूते नहीं। उस अब्बास की इस्तिकामत पर हजारों सलाम, जिसने अहले बैत को पानी के चंद कतरे देने के लिए कटे हुए बाजू की तरफ नहीं देखा। जरा तुम्हारी हड्डी सरक जाए फिर देखो दर्द कैसा होता है। क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो कि हजरत अब्बास का जब मोढ़ा काट दिया गया हो, कंधे से हाथ अलग किया गया हो, दर्द की शिद्दत क्या होती हो? जब दोनों हाथ काट दिए गए हो, अब कुछ भी नहीं पकड़ने के लिए। हजरत अब्बास रो पड़े, आया था इस मैदान में हुसैन की वफादारी में, अब जंग करूं इन कूफियों के साथ तो किन हाथों से? दोनों हाथ काट दिए गए। आपने कहा अगर मैं तलवार नहीं उठा सकता तो कम अज कम पानी का मशकेज़ा दांतों से उठाकर हुसैन को पिला तो सकता हूं। अपने मुंह से, अपने दांतों से मशकेज़े को उठा लिया और भागने लगे खीमे की तरफ। वो खून दोनों मोढ़ों से बहता जा रहा है, लेकिन वो मशकेज़ा दांतों में पकड़े खीमे की तरफ भागते जा रहे हैं। लेकिन इन जालिम कूफियों ने पीछा किया और अब की बार कहा कि अब और किसी तरीके से पानी न ले जाए। उस मशकेज़े को नेज़े मार मार करके छेद कर दिया, पानी पूरा बहा दिया। पूरा पानी जब बह गया, नाउम्मीद हो गए हजरत अब्बास और उस वक्त जमीन पर गिर पड़े। कहा सकीना तुझे क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं पानी लेकर के तो आया था लेकिन पिला ना सका, इन जालिमों ने पूरा पानी बहा दिया। हजरत अब्बास ने उन कूफियों को सख्त तरीन जुमले सुनाए तो आपके सीने मुबारक पर उन्होंने नेज़े मार मार करके आपको शहीद कर दिया। पहले हाथ काटे गए, मशकेज़ा फोड़ दिया गया और उसके बाद हजरत अब्बास के सीने पर और पेट पर नेज़े मार करके उन्हें जख्मी करके शहीद किया गया। ये हजरत अली हैदर कर्रार के बेटे हैं, हुसैन आजम के सगे भाई हैं। जब फौत हुए, शहीद हुए तो इमाम हुसैन दौड़ते हुए खीमे की तरफ से आए। मशकेज़ा पानी का न मिला। हजरत अब्बास का एक हाथ फलां जगह गिरा है, दूसरा हाथ फलां जगह गिरा है। आज भी करबला में वो मकामात बनाए गए हैं जहां जहां हाथ गिरे थे हजरत अब्बास के,
वहीं पर दफन भी हुए वो हाथ। अलकफुल युमना अलकफुल युसरा लिखा हुआ भी है। वो दायां हाथ बायां हाथ जहां गिरा, हजरत अब्बास जब आखिरी सांसें ले रहे थे, इमाम हुसैन आए और सर मुबारक को उठा करके गोद में रखा, तो हजरत अब्बास उस दिन कह रहे थे, हुसैन आजम मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, आपकी वफादारी का हक अदा ना कर सका, आपकी हिमायत का हक अदा ना कर सका, मैं पानी का एक बूंद भी आपकी बेटी को पिला ना सका। हजरत हुसैन अभी उनसे कह ही रहे थे कि उन्होंने आखिरी हिचकियां ले ली, जामे शहादत नौश फरमाया। यह हजरत अब्बास की शहादत पर 56 साला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन खड़े होते हैं, अपनी कमर पर हाथ रखकर यूं कहते एक तारीखी जुमला, अल आना इनकसर ज़हरी, अल्लाह अब मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, अब मेरी कमर की हड्डी टूट गई। हजरत अब्बास की शहादत ने इमाम हुसैन को बहुत मग़मूम कर दिया। वो अपने बेटों की शहादत तो देख रहे थे, लेकिन अपने भाई की शहादत पर यह जुमला कहा, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। लेकिन हकीकत ये बताओ तो इमाम हुसैन का क्या क्या नहीं टूटा होगा। मैं कभी कभार सोचता हूं कि इमाम हुसैन अगर रोना चाहे तो किस किस पर रोए, किस लाश पर रोए? बेटे की लाश पर, भतीजे की लाश पर, भाई की लाश पर, या फिर अपने असहाब की लाश पर, या बीवियों की बेबसी पर? इमाम हुसैन हजरत अब्बास को भी शहीदों में लाकर जमा किए, थके हारे थे, ऐन दोपहर का वक्त चल रहा है, कड़ी धूप भी है। खीमे से एक बीबी ने कहा, 6 माह के अली असगर की प्यास की शिद्दत की वजह से दूध माओं के सीनों से सूख चुका है। हजरत इमाम हुसैन को उनकी अहलिया ने बच्चा देकर कहा, शायद ये बच्चा यजीदियों को दिखाएं तो रहम आ जाए। छोटे बच्चों पर दुनिया रहम करती है, औरतों पर और बच्चों पर लोग देख करके रहम खाते, तरस खाते। मेरे सीने का दूध सूख गया, बच्चे का हलक सख्त हो गया है, हलक सख्त हो गया है, इसे चंद कतरे शायद वो पानी पिला दें। अपनी खातून की बात सुनकर मौला हुसैन अपने बच्चे को लेकर आए थे फुरात के किनारे। उन यजीदियों से फिर से खुतबे में कहा कि वो बच्चा मैं तुम्हारे सामने लाया हूं जो फातिमा के नसब का है, हैदर कर्रार की आल है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मुकाबला मुझसे है, बच्चों से तो नहीं। ये देखो मेरा नन्हा बच्चा, ये तलवार नहीं उठा सकता, तीर नहीं चला सकता, इसके हलक को तर कर दो, इसे चंद कतरे पानी के पिलाओ। शकील कल्ब बदबख्त यजीदियों पर इन बातों का कोई असर ना हुआ। एक जालिम यजीदी ने तेज तीर चलाया, हजरत अली असगर की गर्दन पर आकर लगा, हलक पर तीर ऐसा आकर पैवस्त हो गया। 6 महीने के बच्चे के हलक में जब तीर चला जाए, बाप क्या बिलबिलाता नहीं है? आज जिसके बच्चे हों वो जाकर अपने बच्चों को देख लें। हम अपने बच्चों का बुखार बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमने देखा है हमारा बेटा जब बुखार ज़दा हो तो हमें रात भर नींद नहीं आती। हमारी नन्ही बेटी अगर सर्दी और खांसी से रात को जागे तो हमें बेखरारी होती है। मैंने देखा था हमारे बच्चे को एक बार उंगली कटी थी, पूरी रूह में जलन होने लग गई, जिस्म में पूरा जिस्म बेकाबू था। डॉक्टर जब टाके लगा रहा हो, बच्चा रो रहा था, बर्दाश्त से बाहर था। हम ये सोच रहे थे कि काश मैं यहां सामने ना होता, मेरे बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनता। बच्चा रोता था, तड़प होती थी। मैंने याद किया मौला हुसैन, उस दिन जब आपकी गोद में 6 माह का बच्चा और सीधे उसके हलक में तीर पैवस्त हो गया और खून का फव्वारा उछलकर हुसैन के चेहरे पर आकर लगा, तब इमाम हुसैन पर क्या गुजरी होगी। बच्चा रो भी न सका, आवाज भी न निकाल सका। रोते रोते कोई इंतकाल कर जाता, शहीद होता, लेकिन उस बच्चे को रोने की भी मोहलत नहीं दी गई, आवाज निकालने की भी फुर्सत नहीं दी गई। एक बार हिचकी लिया बच्चा, आंखें चौड़ी किया, अपने बाप को देखते हुए रूह परवास कर गई। अपने नन्हे से बच्चे के हलक से तीर को खींच कर निकाला।
गला छिद गया था और बाप ने सीने से बच्चे को लगा लिया और फिर खुले आसमान की तरफ अपने 6 माह के बच्चे को करके मौला की बारगाह में अर्ज करता है रब्बे जुल जलाल, तेरे रसूल की शरीयत की बका के लिए मेरे इस नन्हे की कुर्बानी कबूल फरमा ले, इस नजराने को कबूल फरमा ले। है हम में से कोई इतनी बड़ी नजर दे सकेगा इस्लाम के लिए? हमारे यहां जवानी में भी मर जाने वाले, वो भी किसी बीमारी में मरने वालों की भी मौत का गम इतना होता है कि हम बरसों रोते रहते हैं। इमाम हुसैन उस हालत में छिदे हुए तीर को निकाले और शहीद बच्चे को लेकर खीमे की तरफ आ रहे थे। बच्चा खामोश था, खून में लथपथ था। बीबी ने, खातून ने यह समझा शायद यजीदियों ने पानी पिला दिया इसलिए बच्चा रो नहीं रहा है, बच्चा खामोश हो गया है। बीबियां पर्दादार थी, अंदर पर्दे से पुकार कर कहती, मेरे सरताज पानी पिला दिया बच्चे को उन्होंने, बच्चा रोता नहीं है। मौला हुसैन ने कहा है बीबी, अब तेरा बच्चा कभी नहीं रोएगा, अब ये कभी तुझसे दूध और पानी की शिकायत नहीं करेगा। जैसे ही उस खातून के सामने खून में लथपथ शहजादे को दिखाया गया, उस मां के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने जवान बेटों की मौत भी देखी, 6 माह के बच्चे को भी देखा। मेरे अजीजों, औरतों के होश उड़ जाते हैं जो मां के सामने बच्चे की मौत होती है ना। मैंने देखा है 3 दिन के बच्चे की भी मौत होती है तो मां खाना पानी छोड़ देती है, उसका सीना दर्द से कराह रहा होता है, बार बार वो ढूंढती है मेरा बच्चा कहां है जिसे मैं दूध पिलाऊं, सीने से लगाऊं। हुसैन आजम के घर वालों का एक बड़ा इम्तिहान है, क़यामत तक आने वाले इम्तिहान किसे कहते हैं वो दास्तान करबला में सुनो। हुसैन आजम की बीवी ने क्या सब्र किया होगा। शहीद अली असगर को मौला हुसैन ने शहीदों में रख दिया। खानदान के बड़े छोटे जितने मर्द थे सब शहीद हो गए, कोई बाकी नहीं रहा। बेटे भी, भाई भी, भतीजे भी और दोस्त अहबाब भी। खानदान की औरतों में सिर्फ अब कोई बाकी था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो इमाम हुसैन के दरमियानी बेटे थे लेकिन बीमार थे, बीमारी में ही उठ करके आ गए। कहा बाबा जान मुझे इजाजत दे, मैं भी जाता हूं, जहां मेरे बड़े भाइयों ने मुकाबला किया मैं भी जाता हूं। इमाम हुसैन ने बीमार ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगाया और कहा, ऐ मेरे बेटे, अगर तू भी जाएगा तो मेरी नस्ल किससे चलेगी और मेरे बाद मेरी बीवियों और मेरी बेटियों का कौन मुहाफिज होगा, लिहाजा तू ना जा, अब मेरी बारी है। रसूलुल्लाह के इस अजीम शहजादे की बारी थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बिठा दिया गया। सैयदा ज़ैनब जो सगी बहन है इमाम हुसैन की, दुख्तरे ज़ोहरा जो रसूलुल्लाह के गोद में खेली हुई है सैयदा ज़ैनब, वो अपने हुजरे में मौला हुसैन को बुलाती हैं, एक संदूक खोलती हैं और कहती हैं भाई मेरे पास कुछ अमानत है, कुछ अमानत है जो मैंने आज तक आपको नहीं बताया। कहा वो क्या अमानत है? सैयदा ज़ैनब कहती मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ को आखिरी वक्त देख रही थी, सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा के इंतकाल का वक्त आया, मैं रो पड़ी, सीने से लग गई मेरे माँ के। तो उस वक्त मेरी माँ फातिमा ने कहा ज़ैनब तुझसे मैं एक वादा लेती हूँ कि जब तक तू जिंदा रहेगी हुसैन का साथ नहीं छोड़ेगी, हुसैन का साथ नहीं छोड़ेगी। हजरत ज़ैनब ने अपनी माँ से वादा किया था, इसलिए करबला के मैदान में भी साथ आई और उसके बाद कहती है एक अमानत मेरी माँ ने दिया, एक जुब्बा दिया था, एक चादर दी थी और कहा था ज़ैनब यह अमानत तू संभाल कर रखना, एक दिन आएगा जब मेरा बेटा शहादत की दहलीज पर जा रहा होगा, जब वो तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत के लिए मैदान में उतर रहा होगा, उस वक्त शायद उसे मेरी याद आएगी। मेरी माँ होती तो ऐ ज़ैनब मैं तुझे अपना नायब वकील बनाती हूँ
उसे अपनी मां की याद आने न पाए तो अपने हाथों से ये जुब्बा पहना देना। हजरत ज़ैनब हजरत इमाम हुसैन को ये कहती है मेरी मां की ये वसीयत थी, और संदूक से वो जुब्बा उठाती हैं और पहनाती हैं। और इमाम हुसैन कहते हैं सच कहती हो ज़ैनब, सच कहती हो ज़ैनब, मेरी मां ने आज से कितने साल पहले मेरे दर्द का एहसास किया था, कितने सालों पहले उन्होंने मेरे आज के दर्द का एहसास किया। सच कहूं ज़ैनब, आज के इस वक्त मुझे मेरी मां की बहुत याद आती है, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की याद आती है। हजरत ज़ैनब ने अपने हाथों से जुब्बा पहनाया। रसूलुल्लाह का ये नौजवान बेटा मैदान करबला में जब उतर रहा था, अल्लाहु अकबर, सर पर अमामा रसूलुल्लाह का, जुब्बा मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस पर पट्टा जाफर तैयार का, तलवार हैदर कर्रार की, हजरत अमीर हमजा की ढाल, सारे तबर्रुकात लेकर इमाम हुसैन अपनी बीवियों के खीमे में आए, औरतों के खीमे में आए। औरतों ने देखा तो उनकी चीख निकल गई, औरतों की आंखें दबदबा गई। मौला हुसैन ने सबको सब्र की तलकीन किया और कहा कसम है तुम्हें मेरे बाद कोई औरत बेपर्दा ना होगी, कोई मुझ पर मातम या नौहा नहीं करेगी, बल्कि रसूलुल्लाह की शरीयत को अपने मजबूत हाथों से पकड़ी रहेगी। ये आखिरी वसीयतें थी मौला हुसैन की। सब खवातीन को आपने अलविदा कहा, वसीयत किया, सलाम किया और बाहर आकर खीमे से अपने अजीज तरीन घोड़े जुलजनाह उन पर बैठ गए और करबला की तरफ निकल पड़े। मेरे अजीजों, ये वो वक्त था जब लगता था कि दूल्हा तैयार होकर मैदान में आया है। सारे तबर्रुकात तो जिस्म अक़दस पर नजर आ रहे थे, मेरे आका की झलक नजर आ रही है, खूबसूरती, जमाल और जलाल सब लिए हुसैन करबला में उतरे हुए हैं। घोड़े को जब एड़ लगाई, महमेज दी, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। घोड़े को फिर चाबुक लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता था। आपने उतर करके देखा तो सैयदा सकीना घोड़े के पैरों को पकड़ी खड़ी थी और जुलजना है इनसे कहती थी, ऐ मेरे अजीज जुलजना, बाबा को आज मत ले जाना, इसलिए कि अगर तू आज इन्हें ले गया तो ये वापस नहीं आएंगे, पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। 9 साल की बच्ची सकीना को आपने गले से लगाया और कहा सकीना जाओ खीमे में, मर्जी मौला यही है, मुझे इम्तिहान की घड़ी में उतरना है, तुम सब्र के साथ रहो, अपनी माँ के साथ और अपने ज़ैनुल आबिदीन के साथ रहो। ये कहकर बच्ची को बिठाया, आखिरी बार अपनी औरतों को सलाम किया। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाल का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है दरमियान अहले बैत। मौला हुसैन ने एड़ लगाई, जुलजनाहैन को लेकर जब खीमे से निकलकर करबला के मैदान में आते हैं, यजीदियों के साथ इत्माम हुज्जत के लिए फिर से आपने खुतबा दिया। मौला हुसैन ने खुतबे में जो पढ़ा था, मेरे अजीजों, फसीह व बलीग खुतबा है। आपने उनको ललकारते हुए कहा कि तुम्हें पता है कि आज मैं तुम्हारे सामने उतरा हूं, तुमने मेरे मकाम को क्या नहीं पहचाना? मैं हुसैन इब्न अली हूं, जहरा का बेटा हूं, रसूलुल्लाह का नवासा हूं, मेरी निस्बतें तुम्हें मालूम है, मैं जन्नती जवानों का सरदार हूं, क्या मेरा खून तुम पर हलाल है? सारी बातें करने के बाद भी कूफियों पर कुछ असर ना हुआ। फिर मुकाबले के लिए उनके बाद ये के बाद दीगरे आते रहे। कोई बद्र बिन यमनी नाम का एक शख्स था, वो मुकाबले के लिए आया और इमाम हुसैन को जगह जगह से तीर मारने लगा। फिर दूसरा आया। मैं कभी सोचता हूं, इतना थका हारा शहजादा जिसने अपने कई बच्चों की लाशें उठाई है, अब फिर उसको लड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। 56 साल की उम्र है मेरे अजीजों, 56 साल की उम्र में घोड़े पर बैठ करके वो क्या क्या ना देखा होगा करबला के मैदान में। एक तरफ छोटे बच्चे अली असगर की शहादत देखा है, अब्बास के कटे हुए बाजू देखा है, अली अकबर के जिस्म पर घोड़ों को दौड़ते देखा है, कासिम बिन हसन के गर्दन को अलग होते देखा है, कितने साथियों के जनाजे उठाए, कितनों की लाशें उठाई। अब ताकत क्या बची होगी? हम तो निढाल हो जाते हैं। हमारे एक बाप का जनाजा उठाने के बाद रात भर ऐसा लगता है कि जोर जोर ढीले हो गए, थकन से चूर हो जाते हैं। आज कब्रिस्तान जाकर क्या हो, एक बार जब किसी
की तदफीन से वापस आते हो तो थकान से ऐसे चूर हो जाते हो कि रोटी खाने का भी मन नहीं करता। मौला हुसैन तुम्हारी अजमतों को लाखों सलाम। कितने लाशें तुमने उठाए, कितने बेबसी के आलम में तुमने खवातीन को देखा है। हम अपनी बीवियों की, औरतों की एक आहो बुका नहीं सुन पाते, हम अपने खानदान की औरतों की बेबसी नहीं देख सकते। लेकिन हुसैन तुम्हारे सब्र को सलाम, तुम्हारी इस्तिकामत को सलाम। हर चीज को देखा, हर चीज को देखा, लेकिन एक चीज करबला में जो नहीं हुई वो क्या थी? हुसैन की जुबान पर कभी शिकवा नहीं आया, शिकायत नहीं आई। एक बार भी ये नहीं कहा कि मौला क्या मेरा ही घर है इस इम्तिहान के लिए। एक बार भी नहीं कहा क्या मौला मेरे ही बेटे हैं कुर्बान होने के लिए। एक बार भी नहीं कहा मौला क्या मेरे ही भाई हैं शहादत के लिए। नहीं, बल्कि हर शहादत पर कहा मौला तेरा शुक्र है, मौला तेरा शुक्र है, तूने इस अजीम खिदमत के लिए मेरे घराने का इंतखाब किया है। अजीजान गिरामी वक़ार, तसव्वुर करना भी मेरे लिए मुश्किल है, तसव्वुर करना भी मेरे लिए नामुमकिन है। जब वो थका हारा रसूलुल्लाह का जवान बेटा, जिसकी गर्दन पर मेरे आका सूंघा करते हो, जिसके रुखसारों के बोसे लेते हो, जिसके मुंह में अपनी जुबान रखते हो, जिसको अपने कंधों पर सवार करते हो, जिसको सजदे के आलम में अपनी पीठ पर बिठाते हो और कभी खजूरों को चबाकर मुंह में डालते हो, वो शहजादा जब 3 दिन की भूख और प्यास के बाद अपने अजीजों की मौत को देखने के बाद घोड़े पर बैठा हो, ऐ जालिमों, काश तुम्हें उनकी प्यास पर रहम आता, उनकी भूख पर रहम आता, उनके जवान बेटों की मौत पर रहम आता। हम जिसके घर में मैयत होती है अपने घरों में खाना बना बना कर भेजते हैं कि आज गम का दिन है, उन पर रहम किया जाए। पुरानी दुश्मनियां भूल जाते हैं। तो फैलाने थे यजीदियों तुम पर, तुमने खूने हुसैन से कैसे अपने हाथों को रंगीन किया। एक पे दिल में भी रहम ना आया। मुकाबला किया, मुकाबला किया। कई मर्तबा इमाम हुसैन थक कर घोड़े से नीचे आ जाते, फिर चढ़ते थे, मुकाबला करते। लेकिन आपने एक बात होने नहीं दिया कि कभी कोई तारीख लिखने वाला ये न कहे हैदर कर्रार का बेटा यजीदियों से डर गया था, खीमे में छुप गया था या मैदान से भाग गया था। नहीं, तन्हा हुसैन 250 लोगों की, ये 250 लोगों के मुहासरे में कभी दाएं कभी बाएं, कभी सामने कभी पीछे पलट पलट करके हमला करते थे, इसलिए कि उनके बाप का नाम कर्रार था। कर्रार कहते हैं पलट करके हमला करने वाले को। और हुसैन ने वो जौहर करबला में दिखाए थे, कोई सामने से आए, कोई पीछे से आए, कोई दाएं से आए, कोई बाएं से आए। तारीख निगारों ने लिखा है कई मिनटों तक, कई घंटों तक, शायद हो सकता है सातें बढ़ गई हो, मुकाबला करते रहे। लेकिन मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है कि जख्मी नहीं हुए। इमाम हुसैन के पूरे जिस्म पर कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी पेट पर, कभी पीठ पर, कभी रानों पर, कभी पिंडलियों पर तीर आते थे, चुभते थे, निकालने तक की फुर्सत नहीं थी। जिस्म से तीर निकालने की फुर्सत नहीं थी। तकरीबन 72 तीर आपके जिस्म मुबारक पर लगे हुए थे। 72 तीरों से जिस्म मुबारक को छेद दिया गया था। सुराख हर जगह, खून हर जगह से रिस रहा है, कोई जगह जिसमें अथर पर बाकी नहीं। फिर भी तलवार उठाए मुकाबला करते रहे। थक गए, थक गए, बहुत थक गए। किस किस बात पर थके होंगे ये कहना भी मुश्किल है। मैं कह तो रहा हूं मेरे अजीज, वो रोते तो किस बात पर रोते? वो रोते हैं तो अली असगर पर रोते या अली अकबर पर रोते, वो कासिम पर रोते कि अब्बास पर रोते, या बीबी ज़ैनब की बेबसी पर रोते, या अपनी बीवियों पर रोते? किस पर रोते? कभी कभार गमों के पहाड़ ऐसे आ जाए कि किस पर रोए समझ में ना आए। मौला हुसैन का ये वो वक्त था, जोहर का वक्त करीब है, बल्कि वो जुमा का दिन है। शायद इस दिन आपको पता होगा पूरी दुनिया के मुसलमान खुतबा जुमा पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, और जुमा के खुतबे में मौला हुसैन को पर भी और उनके नाना पर भी दुरूद भेजा जा रहा है। हर खुतबे को पढ़ने वाला खतीब रसूलुल्लाह के कसीदे पढ़ रहा होगा, लेकिन करबला के मैदान में उस रसूल के शहजादे
پر تلواریں تیر اور نیزے برسائے جا رہے ہیں. وہ عجیب دن رہا ہوگا. ایک طرف خطبہ کی آواز اور ایک طرف حسین کے خون سے رنگین تلواریں جو سنسنا رہی ہیں. حسین اعظم اپنے گھوڑے سے نیچے کی طرف آ گئے, زمین کی طرف سے آ گئے, اور جیسے ہی آپ زمین پر آ گرے تو ظالموں نے دیکھا کہ اب یہ تھکان سے چور ہے, مقابلہ کر نہیں سکتا. جبکہ امام حسین نے اس بھوک کے عالم میں اور زخموں کے عالم میں کئی لوگوں کو فنا فی النار کیا ہے, کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں حسینی وہ ہوتا ہے جو آسانی سے کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا, جائے گا دنیا سے لیکن دوسروں کو مزہ چکھا کر کے جائے گا. حسینی وہی ہوتا ہے. امام حسین جب زمین پر آ گرے تو شمر ذل جوشن جو خبیث النفس ہے اور خولی بن یزید جو خبیث النفس ہے, یہ خاندانی خبیث لوگ تھے, فوراً جھپٹ پڑے اور مولا حسین کی ران پر ایک پیر رکھ کر کے چڑھ گیا اور ایک نے پیٹھ پر اپنا قدم رکھا. اور جیسے ہی مولا حسین سجدے کے عالم میں چلے گئے تھے, سجدے کے عالم میں چلے گئے, ان ظالموں نے میرے رسول پاک کے شہزادے کا سر مبارک الگ کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو نہ ہوتا تو میں رہ جاتی صداقت اے حسین. کلمہ شہادت ہے, کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین. لاکھوں سلام تمہارے اس خون پر, لاکھوں سلام تمہاری تربت انور پر. حسین اعظم تمہارے ہر لمحے پر کروڑوں درود و سلام. اور دنیا بھر کے مسلمان آج تمہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. مولا حسین تم نے جو کربلا میں کر دکھایا وہ قیامت تک آنے والے کروڑوں لوگ بھی تمہاری ایک انگلی کے برابر بھی شہادت نہیں دے سکیں گے. آج ہماری جانیں نچھاور ہیں اس شہید کربلا کی بارگاہ میں, ان کی اولاد پر, ان کے خون پر, ان کے ریگزاروں پر. بلکہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں رب ذوالجلال ہمیں توفیق عطا کرے تو مولا حسین کے قدموں سے لگنے والی خاک پر, ان ریت کے سروں پر بھی ہم اپنی گردن نچھاور کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں. کھڑے ہو جائیں بارگاہ حسین میں خراج عقیدت پیش کریں. میرے حسین تجھے سلام, امت کی خاطر فدا کر دیا, گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا. حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین. جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا, جس کو دوش نبی پہ بٹھایا گیا, جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا, جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا, جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا, جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا, جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا, جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا, جن کے بچوں کو پیاسا رلایا
کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام، اور فدا ہو گیا شاہ عالی مقام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ پیاسے امام السلام، عالی مقام السلام، پیاسے امام السلام، عالی مقام السلام، زہرا کے لال السلام، عالی مقام السلام، ذکر تمہارا جب لکھا رونے لگا قلم حسین، ذکر تمہارا جب لکھا رونے لگا قلم حسین، کیسے میں واقعات غم آخر کروں رقم حسین، دل میں تمہاری یاد ہے، ہاتھوں میں ہے علم حسین، لیتے رہیں گے حشر تک نام تمہارا ہم حسین، پیاسے امام السلام، عالی مقام السلام، زہرا کے لال السلام، آپ نے ایسی شان سے صبر کا امتحان دیا، وقت پڑا تو آپ نے اکبر سا نوجوان دیا، پھر بھی اگر کمی رہی اصغر سا بے زبان دیا، شولوں میں گل ستا دیا، دین نبی بچا دیا، پیاسے امام السلام، عالی مقام السلام، زہرا کے لال السلام، عالی مقام السلام، جانا پڑے گا حشر میں ہر ایک کو رب کے سامنے، اپنا کیا ہوا ستم آئے گا سب کے سامنے، کیسے یزید تو آئے گا شاہ امم کے سامنے، اپنے لہو میں تر حسین آئیں گے سب کے سامنے، پیاسے امام السلام،
کریم بارگاہ حسین میں ہماری حاضری قبول فرما ہے۔ میرا یہ وجدان ہے، میرا یہ ماننا ہے، میرے عزیز و محبان اہل بیت اور عاشقان حسین کا یہ مجمع ہاشمی مسجد میں بیٹھا تو ضرور ہے، لیکن ہماری روحیں کربلا پہنچی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ خراج عقیدت اگر ہمارا قبول ہوا تو مولا کریم ہمیں قیامت کے دن حسین اعظم کے رفقا میں شمار فرمائے گا۔ اللہ کا کرم ہے، بے پایا احسان ہے کہ ہم نے حسین کا تذکرہ کرنے والے خاندانوں میں جنم لیا ہے۔ اس کا بے انتہا شکر ادا کرو کہ مولا تو نے اہل بیت کے چاہنے والے گھروں میں ہماری پرورش فرمائی، ان شیطانوں اور ابلیسوں سے ہمیں دور رکھا جو اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اے رب ذوالجلال آخری سانس تک ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو عاشقان حسین میں پیدا فرما۔ میں تلاوت کرتا ہوں ان ناموں کی جنہوں نے کربلا کے ریگزاروں میں اپنی جان دے دی، قربانیاں دی، شہادت دی، جن کی تعداد روایات کے اعتبار سے 72 بتائی گئی ہے۔ میں برکت کے لیے ان کے ناموں کی تلاوت کرتا ہوں، میرا معمول رہا ہے۔ اس سے قبل بھی سلام ان سب پر جو حسین اعظم کی رفاقت کا حق ادا کیے۔ اس وقت تک امام حسین کو کربلا میں کسی نے اترنے نہیں دیا جب تک ان کے ساتھیوں میں ایک ساتھی بھی زندہ رہا۔ ہر ایک نے اپنی جان دی، مولا حسین کو خیمے سے باہر آنے نہ دیا۔ ان سب کی شہادتیں اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔ آج سلام پیش کرتے ہیں ان سب کی بارگاہ میں ہر ایک کا نام پڑھتا ہوں، آپ ہر ایک کے نام پر رضی اللہ عنہ کی تلاوت کریں، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ الہ العالمین ہماری دعائیں قبول فرما۔ صدقہ و توسل شہیدان کربلا کے سیدنا حر بن یزید الریاحی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی بن حر ریاحی، سیدنا نعیم بن العجلان، سیدنا عمران بن کعب الاشجعی، سیدنا قاسم بن زہیر التغلبی، سیدنا کردوس بن زہیر التغلبی، سیدنا کنانہ بن عتیق التغلبی، سیدنا عمر بن سبیقی الضبعی، سیدنا زرغامہ بن مالک التغلبی، سیدنا غامر بن مسلم العبدی، سیدنا سیف بن مالک العبدی، سیدنا عبد الرحمن الارجبی، سیدنا مجمع بن عبداللہ الغامدی، سیدنا حیان بن حارث السلمانی، سیدنا عمر بن عبداللہ الجندعی، سیدنا دلاس بن عمر الراسبی، سیدنا نعمان بن عمر الراسبی، سیدنا سوار بن ابی عمیر الحمدانی، سیدنا عمار بن سلامہ الدالانی، سیدنا ظاہر بن عمر الکندی، سیدنا جبلہ بن علی الشیبانی، سیدنا مسعود بن حجاج التیمی، سیدنا حجاج بن بدر التمیمی، سیدنا عبداللہ ابن بشر الخطعمی، سیدنا عمار ابن حسن الطائی، سیدنا عبداللہ ابن عمیر الکلبی، سیدنا مسلم ابن کثیر الازدی، سیدنا زہیر ابن سلیم الازدی، سیدنا عبداللہ ابن یزید العبدی، سیدنا بشر بن عمر الکندی، سیدنا عبداللہ ابن عروہ الغفاری، سیدنا بریر ابن حضیر الحمدانی، سیدنا وحب ابن عبداللہ الکلبی، سیدنا ادہم بن امیہ العبدی، سیدنا امیہ بن سعد الطائی، سیدنا سعد ابن حنزلہ التمیمی، سیدنا عمیر ابن عبداللہ المدحجی، سیدنا مسلم بن اوسجہ الاسدی، سیدنا ہلال ابن نافع البجلی، سیدنا سعید ابن عبداللہ الحنفی، سیدنا عبد الرحمن بن عبد المزنی، سیدنا نافع بن ہلال الجملی، سیدنا عمر ابن القسططہ الانصاری، سیدنا جون بن حوی غلام الغفاری، سیدنا عمر ابن خالد سیداوی، سیدنا حنزلہ ابن اسعد الشبامی، سیدنا سوید ابن عمار الاتماری، سیدنا یحییٰ بن سلیم امازنی، سیدنا قرہ ابن ابی قرہ الغفاری، سیدنا مالک بن انس المالکی، سیدنا زیاد ابن غریب الصائدی، سیدنا عمر ابن مطاع الجعفی، سیدنا حجاج ابن مسروق المدحجی، سیدنا زہیر ابن قیم بجلی،
سیدنا حبیب ابن مظاہر الاسدی، سیدنا ابو ثمامہ عمر بن عبداللہ الصیداوی، سیدنا انیس ابن معقل الاصبحی، سیدنا سالم مولا عامر العبدی، سیدنا جنادہ ابن کعب الخزرجی، سیدنا عمر ابن جنادہ انصاری، سیدنا جنادہ بن الحرث السلمانی، سیدنا عابس ابن شبیب الشاکری، سیدنا شوزب ابن عبداللہ الحمدانی، سیدنا عبد الرحمن بن عروہ الغفاری، سیدنا حرث ابن امرؤ القیس الکندی، سیدنا یزید ابن زیاد الحدلی، سیدنا عمرہ النہدلی، سیدنا جندب بن حجیر الخولانی الکندی، سیدنا سلام بن مضارب الانماری، سیدنا مالک بن عبداللہ الجعفری جابری، سیدنا علی ابن حسین علی اکبر، سیدنا علی ابن حسین علی اصغر، سیدنا عمر ابن جنادہ، سیدنا عبداللہ بن یزید الہاشمی، سیدنا مجمع بن عائز رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا محمد ابن عبداللہ ابن جعفر الطیار، سیدنا عون ابن عبداللہ ابن جعفر الطیار، سیدنا امام قاسم بن حسن ابن علی المرتضی، سیدنا عبداللہ بن حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسلم رضی اللہ عنہ، سیدنا محمد بن سعید بن عقیل، سیدنا عبداللہ بن وہب کلبی، سیدنا عباس علمبردار ابن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدنا و مولانا امامنا و آقانا و ملجانا مرشدنا و ماوانا و قدوتنا مولا المولا مولا الامام سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم رضوان اللہ علیہم اجمعین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین۔ یہ وہ شہیدان کربلا ہے۔ مولا کریم ان تمام شہداء کے ناموں کی برکت سے ہماری اس محفل کو قبول فرما لے۔ رب ذوالجلال ان شہداء کے خون کی برکت سے ہماری نسلوں میں غلامان حسین پیدا فرمائے۔ میرے عزیزو، بس اب اپنی مجلس کا اختتام جیسے کہ معمول کے مطابق ہے۔ اس کربلا کے بعد جو حالات ہوئے وہ طویل حالات ہیں، بہت سارے لوگ سننے کے شائق ہوتے ہیں، مگر اس کے بعد میں آپ کے درمیان موجود نہیں ہوں، آج ہی ہماری آخری محفل ہے۔ مختصر حالات بتاتا ہوں۔ کربلا کے ریگزاروں میں جب مولا حسین کی شہادت ہوئی تو جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ کوفیوں کا نعرہ بلند ہوا، ان کے ظلم کی داستان لکھی جانے لگی۔ وہ سب کے سب آئے، حسین اعظم کی بیوگان خواتین کے خیمے اجاڑ دیے گئے، ان سب کو قیدی بنایا گیا، اور وہاں پر موجود جو شہداء تھی ان کے جنازے پڑھے گئے۔ گاؤں جو قریب کے لوگ تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھی اور وہاں پر سب کو دفن کیا، لیکن حکم کے مطابق ان لوگوں نے امام حسین کے سر کو لے لیا اور سر کے اندر نیزہ ڈال کر اس کو بلند کیا، اور ساری عورتوں کو امام زین العابدین کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے کوفہ کی طرف۔ کوفہ پہنچتے ہیں یہ لوگ اس لٹے ہوئے تاخت و تاراج قافلے کو لے کر۔ بنی ہاشم کا یہ قبیلہ خاندان، یہ رسول اللہ کے شہزادوں کو آج قیدی بنا کر لایا گیا کوفہ میں۔ وہی کوفہ والے آج منظر دیکھنے آئے تھے جو کبھی خطوط لکھ کر مولا حسین کو بلا رہے تھے۔ آج عجیب سا سما تھا جب عبید اللہ بن زیاد کے ہاں سر حسین لایا گیا تو وہاں پر اس نے مذاق کرتے ہوئے امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ کہا، حسین اگر تم بغاوت نہیں کرتے، خروج نہیں کرتے تو تمہارا یہ انجام نہیں ہوتا۔ دیکھ لیا تم نے کہ جھوٹ ہار گیا اور سچ جیت گیا۔ جب وہ عبید اللہ بن زیاد اس طرح کی ہرزہ سرائی کر رہا تھا، وہاں موجود ایک صحابی تھے، کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سخت برجستہ انداز میں جواب دیا، کہا جھوٹے باپ کا جھوٹا بیٹا عبید اللہ بن زیاد، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین سچے ہیں اور ان کے باپ بھی سچے تھے۔ اور جب خاندان اہل بیت کی محبت میں انہوں نے نعرہ بلند کیا تو ظالم عبید اللہ بن زیاد نے اس صحابی رسول کا بھی قتل کیا۔ پھر وہاں سے امام حسین کا سر مبارک لے کر انہیں دمشق جانا تھا، یزید کے پاس۔ یزید ملک شام دمشق میں تخت خلافت پر تھا۔ اس وقت جب یہ قافلہ نکلا تو کئی منزلیں طے کرتا ہوا جا رہا ہے، لیکن ہم نے اس قافلے کی کرامتیں بھی دیکھی۔ ایک رات وہ آئی
جب اس قافلے والوں نے ایک گرجا گھر عیسائیوں کا تھا، رات ہو گئی تو وہاں ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ عیسائی جو پادری تھا، جو راہب تھا، بڑا پرانا شخص تھا، اس نے ایک قافلے کو دیکھا اور ٹھہرنے کی اجازت دے دی، اور اس کے بعد سر کو دیکھا جو دھول میں لگا ہوا تھا، خون سے لت پت تھا۔ پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا ان ظالموں نے کہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ پھر اس نے تحقیق کیا، پتا چلا یہ تو ان مسلمانوں کے اس نبی کے نواسے کا سر ہے جس کا یہ خود کلمہ پڑھتے، اس کے باوجود سر لے کر کے آ رہے ہیں۔ اس عیسائی کے دل میں عجیب سی بات پیدا ہوئی، رات کو رکنے کا تو اس نے کہہ تو دیا، لیکن جب رات ہوئی تو کہا وہ سر میرے حوالے کرو، وہ سر کو میں اندر رکھتا ہوں۔ ان ظالموں نے کہا ہرگز نہیں، یہ بڑا قیمتی ہے، خلیفہ کے پاس لے جانا ہے۔ اور لیکن اس عیسائی کو پتا تھا کہ کتنے میں بکنے والے ہیں۔ اس نے ایک اشرفیوں کی تھیلی اپنے اندر سے لا کر، جس میں تقریباً 12,000 درہم تھے، سامنے لہرایا اور کہا یہ پیسے لے لو، ایک رات کے لیے اس سر کو میرے پاس دے دو۔ حرص اور ہوس کے پجاری کیسے نہ مانتے، پیسے لے لیے اور سر کو اس کے حوالے کیا، کہا صبح دے دینا واپس۔ وہ عیسائی پادری سر حسین کو اپنے حجرے میں لے گیا، ایک تخت پر رکھا، دھول کو اور گرد و غبار کو صاف کیا، خوشبو لگایا اور دیکھنے لگا۔ کہا کہ کتنا حسین چہرہ ہے، گلاب جیسی رنگت ہے اور پیشانی پر اب بھی چمک باقی ہے۔ اور اس کی تر و تازگی کو دیکھ کر کے وہ کہنے لگا یہ سچے کا چہرہ ہے، بس صاف کیا تھا، اونگ آئی، نیند آئی، سویا، دیکھا خواب میں رحمت عالم تشریف لاتے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اور اس عیسائی پادری کا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ پکڑا اور اٹھایا، کہا تو نے میرے بچے کے سر سے دھول کو صاف کیا، میں تیرے دل سے شرک و کفر کے گرد کو پاک کرتا ہوں۔ کیا تو میرے ہاتھ پر کلمہ طیبہ نہیں پڑھے گا؟ اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میرے اس شہزادے کے ساتھ تجھے میں جنت میں لے جاؤں۔ اس عیسائی پادری نے خواب میں ہی میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں کلمہ بھی پڑھ لیا، اور جب بیدار ہوا تو عجیب سی خوشبو محسوس کیا۔ اب دائرہ اسلام میں تھا، مولا حسین کے غلاموں میں تھا۔ حسین کا کٹا ہوا سر گرجا میں پہنچتا ہے تو اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، کٹا ہوا سر کفر کی دھرتی پر پہنچے تو وہاں ایمان تقسیم کر رہا ہے۔ اسی کو تو کہا گیا ہے کہ ہر کربلا اسلام زندہ ہوتا ہے، یاد ہونا چاہیے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کٹا ہوا سر اب بھی تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں کو اسلام دے رہا ہے۔ یہی تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ میرے عزیزو، وہاں سے یہ قافلہ جب نکلا تو بہت سارے واقعات پیش آئے، بہت سارے واقعات پیش آئے۔ سر حسین کو انہوں نے جو نیزے پر رکھا تھا، تو جب صبح ہوئی تو جب نکلنے کا وقت آیا تو اس نیزے کو یہ زمین پر گاڑ دیتے تھے، نیزے کو زمین پر گاڑ دیتے۔ اب چلنے کا جب وقت آیا تو انہوں نے اس نیزے کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نیزہ زمین سے ہلتا نہیں تھا، گڑ گیا اتنی مضبوطی سے۔ اب وہ گھبرا گئے کہ کیا ہو گیا۔ پھر اس کی شکایت انہوں نے اہل بیت سے ہی کی، سیدہ زینب سے، کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نیزہ ہم نے گاڑا ہے، نکلتا ہمارے ہاتھ سے نہیں۔ سیدہ زینب واقعی میرے عزیزو کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ اگر صدمے کسی کو ہوئے ہوں گے وہ بی بی زینب کبریٰ کو ہوئے ہیں۔ ایک خاتون ہے، کتنے غم دیکھے ہوں گے، کتنے غم۔ ایک ہے گردن کٹ جانا، وہ ایک موت ہے، گردن کٹ گئی ایک موت ہے، لیکن اتنے لوگوں کی موت دیکھ کر زندہ رہنا ہر بار موت ہے، ہر عزیز کی موت پر ایک موت ہے۔ سیدہ زینب وہ خاتون ہے جن کے 2 بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں، عون اور محمد، جن کے 6 سگے بھائی شہید ہوئے ہیں، سگے بھائی شہید ہوئے ہیں، جن کے خاندان کے اتنے لوگ شہید ہوئے۔ وہ خاتون اب قافلے میں قیدی بن کر جا رہی ہے، وہ ہر راز کو سمجھتی تھی۔ سر حسین نیزے پر ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ لوگوں نے پوچھا کیا کیا جائے؟ سیدہ زینب نے کہا قافلے میں دیکھ لو کوئی کم تو نہیں ہے، قافلے میں تلاش کر لو۔ ڈھونڈا گیا تو بی بی سکینہ نہیں تھی،
سیدہ زینب نے کہا یہ وہ حسین ہے جو اپنی بیٹی کو چھوڑ کر زیادہ دور جاتا نہیں تھا، تو ڈھونڈو کہاں ہے؟ سکینہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئی تھی پہاڑ کے، اور کھیلتے کھیلتے سو گئی تھی، اور ان کو گہری نیند لگی تھی اور قافلہ نکل رہا تھا، لیکن سر حسین آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ جب لوگ بی بی سکینہ کو اٹھا لائے واپس قافلے میں، تو پھر وہ نیزہ زمین سے نکلا اور پھر ساتھ ہو لیا۔ حسین کی محبت پر لاکھوں سلام۔ کون کہتا ہے کہ حسین مر گئے؟ وہ زندہ ہے، بلکہ اپنے چاہنے والوں کی آج بھی دستگیری کر رہے ہیں، آج بھی دستگیری کر رہے ہیں۔ امام حسین کا یہ سر سے لگا ہوا نیزہ گھومتا ہوا بازاروں سے منزلوں سے جب دمشق پہنچا تو یہاں پر ڈھول باجے بج رہے تھے، جشن کا ماحول تھا۔ یزید نے سب کو اعلان کر کے بتایا تھا کہ میرے باغی کو قتل کیا گیا ہے، جو خلافت کے خلاف خروج کرے گا آج اس کا انجام تم لوگ دیکھو۔ گلی کوچوں میں لوگوں کی بھیڑ لگی تھی، حسین کا سر آ رہا ہے دمشق میں۔ اللہ کی پناہ، وہ کیسے لوگ تھے جو رسول اللہ کے شہزادے کا سر نیزے پر لا رہے، اور وہ جلوس دیکھنے کے لیے لوگ کھڑے تھے۔ جب یہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا تو ایک صحابی وہاں پر موجود تھے، ان کی عمر کافی ہو چکی تھی۔ وہ صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے قافلے میں آئے، آ کر کے عورتوں کی طرف دیکھا تو رو پڑے۔ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، آج بیڑیاں باندھ کر کے انہیں لایا گیا۔ عورتوں سے تو بات نہیں کر سکتے تھے، ننھی سکینہ سے کہنے لگے کہ بیٹی میں تمہارے نانا کا صحابی ہوں، اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں تاجر ہوں یہاں کا، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ بی بی سکینہ نے اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا اتنے پورے سفر میں کسی نے کھانا تک نہیں پوچھا، بات کر رہا ہے۔ لیکن اس ننھی سکینہ پر لاکھوں سلام۔ کہا بھی تو اس صحابی سے کیا کہا؟ کہا بابا جان اگر آپ ہماری مدد ہی چاہتے ہیں تو میری ایک حاجت ہے۔ کہا بیٹی بتا کیا حاجت ہے؟ کہا یہ نیزے پر جو میرے بابا کا سر ہے اس کو تھوڑا آگے کی طرف لے جائیں، آگے کی طرف لے جائیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ سارے لوگ میرے بابا کا سر دیکھنے کے لیے بھیڑ لگا رہے ہیں، ہماری بے پردگی ہو رہی ہے، لوگ خواتین کی طرف بھی دیکھ جا رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ عورتوں کی طرف نظر پڑے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تم جو پردے اٹھا کر آج پھینک چکی ہو، تم ننگے سر آج بازاروں کی زینت بگی رہتی ہو، تنگ و چست کپڑے پہن کر کے تم بازاروں میں آج سمجھتی ہو کہ یہ فیشن کی دنیا ہے، یہ ماڈرن کلچر ہے، اس کو اپنا لینا چاہیے، کل کو تمہیں بھی قیامت میں منہ دکھانا ہے، زہرا کے پاس بھی اس سکینہ کے پاس بھی تمہیں کھڑا ہونا ہے۔ میں اپنے خاندانوں کی اپنی قوم کی بیویوں سے کہوں گا یہ پردہ تمہاری حفاظت بھی ہے، تمہاری دولت بھی ہے اور تمہاری عزت بھی ہے۔ اس کو تم اگر بے عزتی سمجھتی ہو تو سوائے شیطانی خیالات کے اور کچھ نہیں ہے۔ پردے دار خواتین وہ گھر میں رہ کر کے جو عزت کماتی ہیں، ہم نے بازار والی عورت کی کوئی عزت نہیں دیکھی سوائے ہوس پرستوں کے نشانے کے۔ عورتیں کیا سمجھتی ہیں تنگ و چست کپڑے پہن کر کے عورتیں عزت کماتی ہیں؟ نہیں، یہ لالچی اور ہوس کے پجاری کتوں کی خواہش ہوتی ہیں اور کچھ نہیں۔ عورتوں کو جب اسٹیج پر ننگا لایا جاتا ہے تو عورتیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ میں پاش عورت ہوں، ہر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میری بہن تجھے پتا نہیں تجھے کس نظر سے ہر کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی تجھے اس نظر سے نہیں دیکھ رہا ہے کہ بہت محترم میں مقدس ہے، بلکہ وہ اپنی ہوس بجھانے کی مشین تجھے سمجھ رہا ہے۔ کاش تو اس کے بستر پر مل جائے تو تیرے وہ ٹکڑے کر دے۔ ہر ہوس کا پجاری تیرے جسم کی طرف دیکھتا ہے۔ میری بہنوں، پردہ تمہاری ذلت نہیں، تمہاری عزت ہے، تمہاری عزت ہے۔ بی بی سکینہ نے میسج دیا 9 سال کی عمر میں، جب دمشق کے بازاروں سے گزرتے ہوئے یزید کے پاس سر حسین کو لایا گیا۔ جانتے ہیں سیدہ زینب نے یزید کے دارالعمارت میں جو خطبہ دیا تھا وہ خطبہ آج بھی رقم ہے، سیدہ زینب کا دیا ہوا خطبہ آج بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ میں آج چاہتا تو مولا حسین کا کربلا کا خطبہ بھی پڑھتا اور سیدہ زینب کا خطبہ بھی پڑھتا، وقت کم ہے،
اور آپ کو عربی سمجھ میں آتی نہیں. جو خطبہ دیا ہے سیدہ زینب نے، سننے والوں نے یہ کہا جو موجود تھے، سیدہ زینب کا خطبہ سننے کے بعد ایسا لگ رہا تھا ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور رسول اللہ کا خطبہ سنائی دے رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی جھلک اس کے اندر تھی. اور کیوں نہ ہوتی جو گود میں رسول اللہ کے پرورش پائی ہو. میرے آقا کے گود میں جس نے پرورش پائی، ہلا کر کے رکھ دیا تھا. یزید چپ چاپ تھا، پورے فوجی خاموش تھے. یہ بات عجیب سی ہے. وہ بادشاہ، وہ خلیفہ، وہ وقت کا تاجور، یہ قیدی ہیں، باندھ کر کے لائے گئے ہیں. لیکن جانتے ہو سیدہ زینب کیا کہتی ہیں؟ جاؤ آج میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں. یہ جملہ اتنا پاورفل ہے میرے عزیزوں. کوئی مجبور قیدی یہ نہیں کہتا کہ جاؤ میں آج تمہیں معاف کر دیتی ہوں. یہ وہ کہتا ہے جو حوض کوثر کا مالک ہو. یہ وہ کہتا ہے جس کے پاس پاور ہو، اختیار ہو. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس خطبے میں جو باتیں کہتی ہر ایک دم بخود رہ گیا. کوئی بات کرنے کی جرات نہ کر سکا. اور حقیقت ہے میرے عزیزو، ہاشمی گھر کی عورتوں کا جواب نہیں، شہزادوں کا کیا جواب لاتے. تم نے دھوکے سے مارا ہے حسین ابن علی کو اور دغا بازی کی، غداری کی ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ سب کچھ وہاں واضح کیا. اور اس کے بعد یزید نے کہا ہم تمہاری عزت کے ساتھ. وہاں وہ ہیلے بہانے کرتا رہا کہ میں نہیں چاہتا تھا جنگ ہو جائے، میں نہیں چاہتا تھا کہ قتل ہو جائے. لیکن اس کی منشا تھی، اس کی مرضی تھی کہ اس کے ساتھ جو بھی اگینسٹ میں آئے اس کا قتل ہو جائے. وہ حسین کا خون بھی چاہتا تھا. یہ اور بات ہے کہ مگرمچھ کے آنسو اس وقت نکالا ہو، تاریخ میں موجود ہے. لیکن بعد میں اس قافلے کو مدینے کی طرف روانہ کر دیا گیا. سر حسین کو لے کر یہ قافلہ جو مختصر سی عورتیں اور امام زین العابدین کے ساتھ تھا، مدینہ طیبہ کی طرف آیا. مدینے والوں کو پہلے ہی خبر لگ گئی تھی کربلا کے ریگزاروں میں رسول اللہ کے شہزادے کا قتل ہو چکا ہے. ان کے شہزادوں کا، ان کے ساتھیوں کا، ان کے انصار اور محبین کا قتل ہو چکا ہے. مدینے والے راہ تک رہے تھے. میں نے کل ہی بتایا تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے ایک مٹی بھری شیشی دی تھی اور کہا تھا جب یہ لال ہو جائے تو سمجھ جانا میرا بیٹا شہید ہو گیا. حضرت ام سلمہ نے وہ 10ویں محرم کو اپنی شیشی کو سرخ ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور مدینے والوں کو اسی وقت خبر کر دی تھی کہ سیدنا امام حسین کی شہادت ہو گئی. وہ ٹیلی گرام کا زمانہ نہیں تھا، وہ انٹرنیٹ کا اور اتنے تیز رفتار ای میل کا زمانہ نہیں تھا. یہ پیغام آتے قاصدوں کے ہاتھ، کبوتروں کے ہاتھ ہفتے مہینے لگ جاتے. لیکن امام حسین کی شہادت کی خبر اسی دن مدینے میں پہنچی تھی. اور اس کے بعد جب یہ قافلہ مدینے کو آنے لگا، مدینے کے پورے لوگ باہر نکل پڑے تھے. مدینہ تو مدینہ ہے جو میرے آقا کا بھی استقبال کیا تھا. مدینے والوں کے دل نرم ہے. جب مولا حسین کا سر آیا اور یہ اہل بیت کا قافلہ آیا، اس قدر مدینے والے روئے تھے، اتنا روئے تھے. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مدینے والے سب سے زیادہ 2 مرتبہ روئے تھے. ایک بار میرے آقا کی وفات کے وقت، دوسری بار جب حسین ابن علی کا سر مدینے میں آیا. اہل بیت کا قافلہ جب مدینے میں آیا تھا بے اختیار روئے تھے. جانتے ہو مدینے سے جانے کے وقت مولا حسین کی ایک چھوٹی سی بیٹی 6 سال کی حضرت بی بی سغرا وہ ساتھ نہیں گئی تھی، وہ مدینے میں ہی رہ گئی تھی ان کی ماں کے ساتھ. یہ امام حسین کی دوسری بیوی سے پیدا ہوئی. وہ علیل کی بیمار تھی اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. بی بی سغرا کی جو باتیں ہیں وہ آج بھی جسم کو دہلا دیتی ہیں. وہ ایک ایک کو پکڑ کر کے پوچھتی تھی میرے بابا کہاں ہے، میرے بابا کہاں ہے. اور کبھی کسی کا دامن پکڑ کر پوچھتی تھی میں جس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی گہوارے میں، علی اصغر کہاں چھوڑ آئے ہو، میرا ننھا بھائی علی اصغر کہاں چھوڑ آئے ہو. بی بی سغرا کے 100 سوالات تھے، امام زین العابدین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ تنہا امام زین العابدین ہیں
जिन्होंने पूरे वाक़यात करबला को बयान करना है, हर एक को जवाब देना है, किसको किसको जवाब दें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हालत ये हो गई थी, हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ये जवान बेटे जिन्होंने करबला के खूनी मंजर को अपने आंखों से देखा है, जब वो मदीने आए गोशा नशीन हो गए थे, दिल नहीं लगता किसी बात पर। और कई साल हो गए, जब नमाज से फारिग होते रोते थे तो उनकी आंखों में खून निकल आता था। लोग कहते हैं, ए सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, कब तक ये खून के आंसू रोओगे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, ए लोगों, क्या तुम उस शख्स से हंसी और मुस्कुराहट की उम्मीद रखते हो जिसके सामने उसके भाइयों के छीतरे उड़ाए गए थे, जिसके सामने उसके बाप का सर अलग किया गया हो, जिसके सामने उसके चचा को मारा गया हो? मैंने क्या नहीं देखा? अब हंसने के लिए और मुस्कुराने के लिए मेरे पास कुछ है? मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत पढ़ रहा था तो रो पड़ा। मदीने तैयबा में एक कसाई गोश्त काट रहा था और गोश्त काट करके दुकान पर लगाया था, तो एक शख्स जो दुकान पर गोश्त खरीद रहा था उसने कसाई से कहा, जल्दी कपड़ा उड़ाओ, जल्दी कपड़ा उड़ाओ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं। उसने गोश्त को कपड़े से छुपाया और कहा, क्यों, क्या बात है? कहा, वो जब भी इस तरह का नंगा गोश्त देखते हैं तो रो पड़ते हैं और कहते हैं, मेरे बाबा, मेरे भाई और मेरे तमाम अहबाब के गोश्त करबला के मैदान में इसी तरह नजर आते थे। जिंदगी भर वो इन मनाजिर को भूलते नहीं थे। करीब आए कसाई की दुकान पर और जब वो गोश्त बेच रहा था वो खड़ा हो गया अदब में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उससे कहा, है कसाब, तूने गोश्त काटा है, ज़िबा किया है, बकरा या बैल? कहा, किस तरह ज़िबा करते हो? उसने बताया, इस तरह लिटाकर। कहा, पानी पिलाते हो? कहा, हम जानवरों को पहले पानी पिलाते हैं फिर ज़िबा करते हैं, चीख मारते हैं। हाय, दुनिया का हर कसाई जानवर को पानी पिलाकर ज़िबा करता है, मेरे बाप को 3 दिन प्यासा रखकर ज़िबा किया गया, मेरे भाइयों को 3 दिन तक पानी न पिला करके ज़िबा किया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गम को हम नहीं पहुंच सकते मेरे अजीजों। जिंदगी भर उस सज्जाद ने, उस इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो गम किया है उनका हक था, लेकिन फिर भी जिंदगी गुजारी और मेरे आका की शरीयत को थामे रखा। ये वाक़यात करबला यहाँ पर ख़त्म होते